Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good night, wherever you are. This is Dr. Faz with a new episode of Time Out with Dr. Faz. In these crisis times, we are inviting a lot of thought leaders around the world to discuss with us we can cope with this challenge. And tonight, I have a phenomenal coach who's been practicing there in Pakistan, in Karachi. She is an NLP practitioner. She's a Reiki master. She's a happiness coach. And she's going to teach us how to be happy in crisis. So, are you ready? Let's get buckle up and let me get her online. Please help me welcome Mrs. Farah Yunus. Alaikum. Walaikum Assalamualaikum. salam. Thanks for joining us. This is our pleasure to have My you. pleasure. Thank تو you. بہت خوشی ہوئی فرح آپ ہمارے ساتھ ہیں آج اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ایک نیا موقع ہے سیکھنے کا اور پہلے تو چلیں اس طرح شروع کرتے ہیں کہ بتائیے کراچی کے حالات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ کو مبارکباد اس رمضان کی اور آئی ایم فیلنگ مائی سیلف ویری لکی کہ آج اس رمضان کے اسٹارٹ کے ہی آج سیکنڈ ڈے ہی ہے اور ہم آپ سے میری یہ میٹنگ ٹاک ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت رحمتوں اور برکتوں کا رمضان ثابت کرے. کراچی کے حالات ایز یوزول کراچی والے کبھی بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہر طرف اسی طرح رونقیں ہیں بٹ ناٹ ایز مچ. کافی زیادہ ہیں. مسجدیں بے شک بند ہیں لیکن لوگ بہت زیادہ پر امید ہیں اور اچھی تھاٹس لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے کل بہت اچھا ہونے والا ہے. لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں لیکن بہت کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی جان کر کے سب لوگ مطمئن تھوڑے سے ہیں، ورنہ یہ فرسٹریشن، یہ کنفیوژن، یہ ڈپریشن لوگوں کو مایوسی اور جو ہوتی ہے اس سے بڑے کبھی کبھی حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن یہی ایک اچھی بات ہے ہمارے پاکستانیوں کی اور بالخصوص کراچی والوں کی کہ وہ ہر مشکل وقت میں بھی مسکراتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہنستا کھیلتا رکھے. تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں آج کی بات چیت کو. ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے کہاں پیدا ہوئی، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، ہم لوگ جاننا چاہیں گے آپ سے. اوکے، میں پنجاب بیسڈ ہوں. بہت فیمس سٹی ہے، پولیٹیکل سٹی ڈیرہ غازی خان. اچھا اچھا، اس سے میرا تعلق ہے. کھوسہ لگاری مزارز اگر لوگ جانتے ہوں تو میں وہاں سے کام کرتی ہوں. میرے فادر بھی ایک پولیٹیکل پرسن تھے اور بزنس مین اینڈ بلونگ لینڈ لارڈ فیملی. تو بڑی ریلیجیس اینڈ کنزرویٹو، لیکن اس ایٹماسفیئر کے باوجود ہمارے پیرنٹس نے، میرے خاص طور پہ فادر نے ہمیں یہ دیا ایٹماسفیئر کہ ہم آگے بڑھیں، کچھ کریں. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے جیسی بندی نے 17 to 18 ایئرس میں اپنا اسکول رن کیا تھا، کیونکہ اس سے کچھ بننا تھا، کچھ کرنا تھا اس چھوٹے سے شہر میں. اس ٹائم بھی میں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور پھر ظاہر شادی ہو گئی، میں یہاں موو کر گئی. لیکن وہ ایک اندر ایک وہ آپ کے جمپس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جب کچھ کرنا ہے وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا چین سے. چاہے آپ کا ایٹماسفیئر چینج ہو جائے، چاہے آپ کا سٹی چینج ہو جائے، چاہے آپ کی اسٹیٹ چینج ہو جائے، آپ کو کرنا ہے تو کرنا ہے. تو وہ چیز آپ کو چین سے سونے نہیں دیتی، چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. تو یہاں پر بھی آ کر میں نے اسی چیز کو رکھا اپنے مائنڈ میں، اور پھر اپنے جس ایریا میں تھی وہاں بھی میں نے اگین ایک انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا. تو ہمیشہ میرے سراؤنڈنگ میں لیڈیز کا رہتا ہے کراؤڈ، اور میری ہمیشہ یہ ایفرٹس رہتی ہیں کہ میں ان لیڈیز کو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک عورت کو تعلیم یافتہ بنا دیتے ہیں تو اٹس مین ہم نے پوری جنریشن کو کر دیا. تو مین میرا جو اس فیلڈ میں آنے کا یا یہ اس لائن کو جوائن کرنے کا بھی یہی تھا، اور وہ ڈے ون سے تھا. چاہے یہ کہ 17 ایئرس میں آئی واز ناٹ ایز مچ وومن، تو لڑکی تھی، لیکن تھا کہ کچھ کرنا ہے اور اس جنریشن کے لیے، ان لوگوں کے لیے ضرور کرنا ہے جو فیمیلس ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، وہاں پر بھی بڑا اچھا ہی رہا. پھر آگے بڑھتے رہے تو پھر میں نے اس کو ایکسپلور جتنا کرتی چلی گئی تو اپنی اس سرٹیفکیشن اور اپنے اسکلس کو اس میں آگے بڑھاتی چلی گئی. ایجوکیشن میری پہلے وہیں گریجویشن تو پنجاب سے رہی، گورنمنٹ ڈگری کالج سے. پھر یہاں آ کر میں نے کراچی یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ایم ایس سی کیا
اور دین پھر میں نے زیادہ فوکس، کیونکہ بینگ اے وومن اتنا مجھے نہیں ملا ٹائم کہ میں اپنے ایجوکیشن کو بہت زیادہ لے کے آگے چلتی، تو میں نے اسکلس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ کی تاکہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں. ماشاء اللہ. تو یہ چھوٹا سا ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کہاں تو آپ ایک زمیندار گھرانے سے اور ایک سیاسی خانوادے سے ہیں، تو یہ خدمت خلق کا شوق آپ میں کیسے آیا؟ اچھا، یہ ایک کچھ مسکنسیپٹ ہے کہ ذمہ دار فیملی یا سیاسی لوگ جو ہیں وہ دل نہیں رکھتے ہیں یا خدمت خلق کا جذبہ نہیں رکھتے. الحمدللہ یہ سب کچھ میں نے اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھا ہے، انہیں ہی دیکھا ہے کہ ہی واز یا مائی بوتھ پیرنٹس آر مائی سورس آف انسپریشن. فرسٹ تو وہی ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ باہر دیکھتے ہو دوسروں کو، پھر ٹیچرز ہوتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ ان کو یہ دیکھا ہے کہ میں نے ان کو جسٹ دیتے ہی دیکھا ہے، میں نے کبھی ان کو لیتے نہیں دیکھا. کہ ہمیشہ گیونگ گیونگ گیونگ، اور اس کے بعد جو آپ کو ہیپینس فیل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے بڑھ کر نہیں ہے. آئی تھنک چاہے آپ اس کے سامنے آپ کے خزانے رکھ دیے جائیں یا آپ کو ہر چیز اچیو ہو جائے، لیکن جو انر پیس آپ کو ملتا ہے جب آپ کسی دوسرے کے چہرے پہ اسمائل لے کر آتے ہو، کسی کی لائف میں تھوڑا سا آپ ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہو، تو وہ کہیں اور خوشی، اس سے بڑھ کے خوشی کہیں اور نہیں ملتی. بالکل. چلیں، تو پھر یہ جو آپ نے کراچی یونیورسٹی سے جو سائیکالوجی کا انتخاب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اب جب مجھے تھا کہ لوگوں کے لیے اگر مجھے کام کرنا ہے تو مجھے ان کے لوگوں کی مینٹیلٹی کا، ان کے بارے میں ان کو ایکسپلور کرنے کا، ان کو آبزرو کرنے کا، اس کو دیکھنے کا جتنا زیادہ موقع ملا تو میں اس کو زیادہ ہی اس میں انہانس کرنے کے لیے کہ ہاں کہ تو میں اس کو پراپر ایک اسٹڈیز کر کے جب جاؤں گی تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا، رادر دین کہ میں اپنے سیلف سے سوچوں کہ ہاں یہ شاید صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اسے کس طرح کی ہے کرنی چاہیے. تو جب آپ ایک کسی چیز میں زیادہ اسکلفل ہو جاتے ہو، ایجوکیشن لے لیتے ہو، تو آپ زیادہ اسکلفل ہو جاتے ہو، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہو. تو یہ مین پرپس تھا کہ میں نے اس کو جوائن کیا تھا. اچھا، تو یہاں آ کر بھی درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا، کراچی میں بھی کوئی اسکول وغیرہ؟ جی بالکل، انسٹیٹیوشن میں نے کی تھی جس سے بڑے اچھے میرے گرو بھی ہیں. آئی ایم یوگی ٹو. اچھا. تو جی الحمدللہ، تو ان کے دعاؤں سے وہاں کی اوپننگ کرائی، اس لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ میں مائنڈ سائنس کیا ہوتی ہے، یو کین چینج یور لائف. یہ نہیں ہے کہ بس جو ہو گیا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے اسٹارٹ کی تھی آفٹر میرج. پھر یہاں موو کر دیا سٹی سائڈ پہ، تو پراپر ایک لائف کوچ، NLP اینڈ ہپنوسس ٹرینر ٹریننگ میں آ گئی. اچھا اچھا. تو یہ مائنڈ سائنس جب ذکر آتا ہے اکثر و بیشتر تو لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. مائنڈ کیا ہے؟ چلیں آج اس پر بات کرتے ہیں کہ مائنڈ ہے کیا. برین از اے ہارڈ ڈسک اینڈ مائنڈ از اے سافٹ ویئر آف دیٹ کمپیوٹر. ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے سوچ میں چل رہی ہوتی ہے، اٹ از کالڈ مائنڈ. ہماری برین کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ اور دوسرا ہوتا ہے سب کانشیس یا لاشعور آپ کہہ سکتے ہیں. کانشیس جو ہوتا ہے وہ بڑا چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا لاجیکل ہوتا ہے، انالیٹک ہوتا ہے. وہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کو لاجیکل وے سے ہی مائنڈ بیان دیتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہمارے گیٹ پر ہم نے واچ مین کو بٹھایا ہے تو کس کو الاؤ کرے گا؟ وہ ان چیزوں کو الاؤ کرے گا جو اندر جانے کے قابل ہوں گے، نہ کہ کوئی بھی آ کر، کوئی بیگر یا کوئی بھی ان نون پرسن آ کے کہنا شروع کر دے کہ مجھے تو جانا ہے، مجھے ملنا ہے، لازمی جانا ہے، میں بڑا مجبور ہوں. نہیں، وہ جب تک اس کو دیکھے گا، انالائز کرے گا نہیں تو لاجیکلی اس کو لگے گا نہیں ہاں کہ یہ ریلیٹیو ہیں یا جو بھی ہیں وٹ ایور، تو ہی اندر جانے دیں گے. تو ہمارا جو کانشیس ہوتا ہے وہ یہی چیز کام کرتا ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی اینڈ لاجیکلی انالیٹک چیزوں کو ہی ہمارے سب کانشیس میں جانے دیتا ہے. اب ہمارا سب کانشیس مائنڈ بڑا واسٹ ہے، اس میں ہر وہ چیز جو وہاں سے کراس ہو کے جاتی ہے وہ فیڈ ہونے لگ جاتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیومن کیوں بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا؟ حالانکہ اب نئی ریسرچز یا ہر لوگ جانتے ہیں کہ جانور بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انسان کو کیوں ایسا رکھا گیا؟ اس لیے کہ انسان نہ صرف خواب دیکھتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور وہ سوچ کے وہ اپنی لائف چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اب یہ طاقت اس کے اندر، یہ نہیں کہ وہ بڑا طاقتور ہو گیا ہے، وہ طاقت اس کے سب کانشیس میں ہے. وہ سب کانشیس جو 1000 ٹائمز زیادہ اسٹرانگر ہے دین کانشیس لیول.
تو ہوتا یہ ہے کہ مائنڈ سائنس پہ آنے کا پرپز بھی یہ تھا کہ اپنے ہی کچھ ایکسپیرینسز لائف میں جب دیکھا کہ میں نے اور پھر ان کو پریکٹیکلی دیکھا کہ جو چیزیں ہم نصیب کا لکھا سمجھ کے جن پہ رو رہے ہوتے ہیں وہ نصیب تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے جانے والا ہے تو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا ہے اپنی مخلوق میں. تو اس اب کا بات یہ مطلب کہ جیسے فار ایگزامپل اگر اوپر سے جی جی نہیں آپ کریں، مکمل کریں بات کو. جی اب دیکھیں کہ ایک بارش ہو رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، کہیں کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں رکے گی. اور کچھ لوگ جو ہیں اگر آپ کے پاس آپ کا ایک برتن ہے آپ لے کر اس رحمت کی بارش میں کھڑے ہیں، کچھ لوگوں کا تو برتن بھرا ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں بھرا. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیوں نہیں بھرا، ان کے برتن میں چھید اتنے ہیں. وہ ان کے چھید کیا ہیں؟ وہ ان کا کمپلین سسٹم ہے، وہ ان کا لائف سٹائل ہے، وہ ان کا جو ہے جو جس سراؤنڈنگ میں جس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کے تھرو ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں جو ان کا سب کانشیس مائنڈ جس اویئرنیس کی کمی ہے. ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ اس کو یوز کیسے کریں. وہ ایک جیسے ان کے پاس میجک وانڈ ہے فار ایگزامپل، اب میجک وانڈ کسی کو مل جائے اب اس کو پتا بھی نہیں اس کو یوز کیسا کرنا ہے تو وہ یوز لیس ہے. سیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ میجک وانڈ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو یوز کیسے کریں، اس سے کام کیسے کروائیں. جسٹ دس از مائنڈ سائنس ان شارٹ، اگر اس کو سمجھنا. تو دوسرے لفظوں میں آپ کہتی ہیں کہ قسمت یا لک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. از اٹ کریکٹ؟ بالکل، میں تو یہ مانتی ہوں. اچھا تو اس کی کوئی وضاحت کریں گے، مطلب کہ ایسا کیوں کہتی ہیں آپ؟ جی میں ایسا اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو لکھ دی گئی ہیں نصیب میں وہ ہے آپ کی شادی ہے، برتھ ہے، بچے ہیں، ڈیتھ ہے. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو آپ کی لائف کا ہیپینس، سیڈنس، سکسیس اینڈ فیلئر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ابھی تو اشرف المخلوقات کو کرام دیا گیا ہے، درجہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اگر بولیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے جب کچھ اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے نصیب میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا برا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بس یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں؟ کیا ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ جو ہم سیڈ بوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا؟ تو سیڈ جو ہم بوئیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو ہے نا آرنج لیا ہے اور آرنج کو پریس کریں تو اس میں جو ہے نا وہ مینگو کا جوس نکلے، یا ہم نے کریلا بویا ہے تو وہ آم کا درخت بن جائے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے اور بڑا وزن ہے اس میں. بلکہ ابھی میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو، کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی میں ایک پروگرام میں تھا اور وہاں مجھ سے یہی ایک سوال ہوا تھا جو میں نے ریپیٹ آپ سے کر دیا، کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اشرف المخلوقات اور انسان، یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دی تھی، مجھے لگتا ہے آپ سب کو بھی پسند آئے گی. تو میں نے کہا کہ وی آر اسپریچول بینگ گفٹیڈ ود این انٹیلیکٹ ان اے فزیکل باڈی. ٹھیک ہے، کہ ہم ایک روح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت روح کو عقل کے تحفے کے ساتھ ایک انسانی جسم میں زمین پہ اتار دیا ہے، اسی لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں. باقی میں یہ سب خصوصیات نہیں ہیں جتنے بھی باقی رہتی ہیں ہمارے ساتھ اسپیشیز. تو وہی والی بات. اور اسی طرح لک پہ پھر انہوں نے مجھ سے سوال دوسرا یہی کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں قسمت، میں نے کہا دیکھیں لک کے انگریزی لفظ ہے لک، LUCK. یو نو کہ اس کے معنی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں قسمت، لیکن لک کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے کہ لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج از کالڈ لک. اب ہم اسے قسمت کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے نے ایک صحیح کام کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو وہ ہی واز لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج، جو ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہو گیا سڈنلی. ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ کہیں نہ کہیں صحیح ہوتا ہے تو ہوتا ہے. تو وہ خیر ایسی بات سے بات نکل گئی. تو ماشاءاللہ بہت اچھا. تو یہ NLP جو کہلاتی ہے، NLP پریکٹیشنر ہیں آپ ماشاءاللہ اور بڑی پریکٹیشنر ہیں. تو یہ اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے واضح کیجئے، لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ یہ ہے کیا؟
اچھا ویسے ہماری کچھ عادت ہو گئی ہے کنفیوز ہونے کی. ایسا ہے بہت کچھ زیادہ نہیں. بہت زیادہ ہے. NLP ہاں ہر چیز کو نا بہت زیادہ نا وہ لائک ایسا کمپلیکیٹڈ کرتے جاتے ہیں اور لائک ایسا ربڑ اس کو کھینچنا چاہیں کسی بھی ایشو کو. پتہ ہے کیا اور کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے نا لائف میں تو پھر اس کو ایسے ہی کریں. خیر ایک مذاق ہی تھا. NLP از اے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. جی جی. N اس میں اسٹینڈس فار نیورو. ہمارے مائنڈ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بتایا ہے وہ جو سیلف ٹاک اسے کہتے ہیں. وہ جو ہم کسی بھی اس کو دیکھ کر انٹرپٹ کرتے ہیں مطلب ہم اس کو لیتے ہیں کس طرح سے. ایک ایکسیڈنٹ اگر ہوا ہے کسی کا تو ہر بندہ اس کو ڈفرینٹ وے سے لے گا. کوئی اس کو اپنے پاس سے ریلیٹڈ کسی ایونٹ سے اس سے ریلیٹ کرے گا. کوئی اس میں سے اس فار ایگزامپل ایک رکشے کا اور بائک کا ہو گیا تو کوئی کرے گا رکشے والے کو بلیم کر رہا ہوگا, کوئی بائک والے کو کر رہا ہوگا. ہر بندہ اس کو اپنے وے سے لے گا. ٹھیک ہے. کوئی یہ ہر ایک کا ہوتا ہے. تو ہر ایک کے مائنڈ میں اس کی اپنی ایک لینگویج چل رہی ہوتی ہے اپنے مائنڈ میں. اور وہ کہاں سے تیار ہوتی ہے؟ وہ جیسے سراؤنڈنگ میں رہا ہے, اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ کون سے رہے ہیں, اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے, کیسا ایٹماسفیئر ملا ہے, اس کے تھرو اس کا مائنڈ کا ایک پروگرام سیٹ ہو گیا. مائنڈ پروگرامنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مائنڈ پروگرامنگ کیا صحیح ہے؟ اب فار ایگزامپل آئی دس گلاس. ٹھیک ہے. اگر میں پوچھوں کہ یہ گلاس خالی ہے یا بھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ کہیں گے آدھا خالی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے سوچے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جس طرح دیکھا ہے اب جیسا اس نے اپنے ایکسپیرینس کی لائف میں, دروازہ اگر آدھا کھلا ہے آدھا بند ہے تو ہم اگر کسی سے پوچھیں تو کیا ہوگا تو کہیں گے جی, کوئی کہیں گے بند ہے. سب اپنے مائنڈ سیٹ سے اس کی کریں گے. تو ہماری مائنڈ کی پروگرامنگ ہو چکی ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف آپ کے پاسٹ سے ریلیٹڈ جو ایونٹس ہوئے ہیں, پاسٹ آپ کا جیسا گزرا ہے, اور سیکنڈلی آپ کو جیسا ایٹماسفیئر ملا ہے, جیسے آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں. اگر وہ نیگیٹو ہیں تو آپ ان چیزوں کو نیگیٹو دیکھو گے, اگر وہ پازیٹیو ہیں تو آپ ان میں سے پازیٹیوٹی دیکھو گے. تو اٹس مائنڈ پروگرامنگ. اب اس مائنڈ پروگرامنگ سے جیسے فار ایگزامپل اگر کالی بلی راستہ کاٹ لیتی ہے تو برا ہوگا, یہ بڑا آپ نے سنا ہوگا. بٹ کیا اٹس ٹرو کہ کالی بلی کے کاٹنے سے واقعی کچھ خراب ہوتا ہے؟ نہیں نا. اچھا اگر اسی طرح سے ہے کہ بہت زیادہ ہنسو گے تو رونا پڑے گا, زیادہ نہیں ہنسو رونا پڑے گا. تو یہ بھی ایک متس بنی ہوئی ہیں لوگوں کی, چلتی چلی آ رہی ہیں. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہم جیسے ان پہ بس فالو کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کو لے رہے ہوتے ہیں. تو نیورو لنگوسٹک یعنی کہ نیورو کی اس کی ہم مائنڈ کی ری پروگرامنگ کی جاتی ہے اس لینگویج کو سمجھ کر. اب فار ایگزامپل اگر ہمارے سامنے کوئی آ کے بول رہا ہے تو ہمیں اس کو نہیں سننا کہ وہ بول رہا ہے, بلکہ اس کو دیکھنا ہے جو اس کے باڈی لینگویج میں آپ کو دکھ رہا ہے. ہاں, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس ٹائم میں بول رہا ہے کہ لیڈیز کی ایگزامپل دیتی ہوں, بڑی مجھے ہنسی آتی ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ کیسے ہیں آپ, تو وہ بڑی خوش ہو کے کہیں گی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن ان کے چہرے پہ جو کرب آئے گا, جو ان کی آنکھوں میں نمی آئے گی, وہ سب حقیقت بتا دیں گے کہ ان کے اندر کہانی کیا چل رہی ہے. بالکل. تو یہ ہو گیا نیورو. تو نیورو میں اب اس کی ری پروگرام کی جاتی ہے. ہم بینگ NLP پریکٹیشنر اگر اس کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی باڈی لینگویج کیا کری ہے اور وہ جو نہیں بول رہے تو اٹس نیورو. اور دین ہو گیا نیورو LP لینگویج آ گئی, لنگوسٹک وہی اگین آ گیا باڈی لینگویج, اور اس کو لے لیں گے. اور P سے ہو گیا پروگرامنگ. تو اس طرح کے جو لوگ, کیونکہ یہ زیادہ اس میں زیادہ تر ہم کسی بھی وے میں ہم یوز کر سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ وے, کسی کو اگر اپنے فائنانشیل ایشو ہے, اسپرچل ہے, مینٹل ہے, ریلیشن شپ ہے, کسی بھی چیز میں اگر ان کو ہیلپ آؤٹ چاہیے تو ہم اس کو تھرو لینگویج ایک خاص قسم کی لینگویج سے اس کی ری پروگرامنگ کرتے ہیں ان کے مائنڈ کی. تو اس کے لیے کیا سیشنز کرنے پڑتے ہیں یا کوئی سیشن؟ ہاں ہاں جی جی. تو وہ کس قسم کے ہوتے سیشنز ہیں؟ بھی ہوتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ سیشنز اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ سیشن نہیں بھی ضروری ہوتی. آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہو کہ آپ ڈیورنگ بات میں اپنی ایسے کمانڈس دے دیتے ہو کہ اگلے کو سیشن کے بنا بھی وہ اس پہ امپیکٹ ہو جاتا ہے, اس کی لائف میں چینج آ جاتا ہے. NLP کو ہپنوسس کی مدر کہا جاتا ہے. ہپنوسس کے لیے آپ کو اس بندے کو یا بندی کو پہلے وہ ایگری ہوگا اس کے لیے تو آپ ہپنوٹائز کر سکتے ہو. NLP کے لیے کبھی بھی کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو نیگیٹو لوگ اس کو نیگیٹو وے سے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو الحمدللہ اس کو پازیٹیو. تو یہ جو ہپنوسس ہے
اس کو بھی تھوڑا واضح کیجیے لوگوں کے لیے کہ مطلب یہ کیا میں بڑے پروسیس کیا ہوتا شارٹ، ہے یہ ذہنی. ہر وہ چیز یا ہر وہ بات ہوں جو آپ بنا کسی سے پوچھے اس کو مان جاؤ، یعنی کہ ہر وہ آرڈر جو کسی نے آپ کو کہا اور آپ اسے ایکسپلینیشن لیے بنا اس کو obey کرو، اٹس ہپنوسس. اچھا. جی، اٹس تو ویری سمپل، میں آپ کو بتاؤں گی. ہاں ہاں اور مزے کی بات یہ ہے، اور بڑی تھوڑی ڈینجرس بات بھی ہے، کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ ہپنوسس ہمارے گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح انہیں ہپنوٹائز کریں، کس طرح ان پہ اینکر لگا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی سے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے کئی چیزیں، اب وہ تو معاشرے کو بلیم کریں گے، ہمارا بچہ شاید ادھر ایسا کچھ ہوا یا اسکول گیا یا ایسا ہے. نو ڈاؤٹ اسکول میں بھی وہی سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی مائنڈ سیٹ لے کر ہماری جو ٹیچرز ہوں گے تو وہ اسی طرح کی ایجوکیشن دیں گے. اب فار ایگزامپل یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے اگر ایک کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوں اور آپ نے کسی اپنی چھوٹی بچی کو بولا کہ جاؤ بیٹا پانی لے کر آئیں انکل کو یا آنٹی کو، تو وہ لے کے آئی اور وہ بچی 8 9 10 سال کسی بھی ایج کی. اب وہ بچی اپنی ایج سے بڑا تھوڑا کام کر رہی ہے، کیونکہ گیسٹ کے سامنے وہ ایک گلاس لے کر آ رہی ہے پانی کا، اور وہ پہلے ایک فارم میں آ رہی ہے، اسے ایک تھوڑا سا فیئر بھی آ رہا ہے کہ میں ان کے سامنے جا رہی ہوں تو صحیح جاؤں. تو اگر تھوڑا سا اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ گلاس چھلک پڑا یا ٹوٹ گیا، اور تو کیا کریں گے پیرنٹس؟ کیا ریئیکشن دیں گے؟ موسٹلی آپ ہم جیسے نہیں، موسٹلی غصے میں، کیا ہے آپ دیکھ نہیں سکتی ہو. اب یہ کیا ہوا اس ٹائم میں، کیونکہ وہ گلاس گرا، ایک آواز بھی پیدا ہوئی، اور آپ کا لاؤڈ جو آپ نے اس کو وہاں پر اس کو ریسپانس دیا یا ریئیکٹ کیا، وہ اس کے مائنڈ میں کہیں جا کے اسٹک ہو گیا. اب یہ ایک چھوٹا سا اس NLP کا آپ نے مطلب ایک کمانڈ دے دی کہ اب نیکسٹ ٹائم پہ وہ بچی دوبارہ آئے گی تو پہلے سے اس کے اندر وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ ہونے لگ جائے گی، اس کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جائے گی. تو اسی طرح اگین NLP میں ہم ان کو کہتے ہیں اینکرنگ ہو گئی اس کے مائنڈ کی. اسی طرح فیئر اینڈ فوبیاس کی بھی اینکرنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جب ہیپینس، سیڈنس یا ایموشن کے کسی بھی ایکسٹریم لیول کے اسٹیٹ پہ ہوتے ہو، اس ٹائم جو بھی کمانڈز آپ کو دی جائیں وہ آپ کے مائنڈ میں جا کے وہ اسٹک ہو جاتی ہیں. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. تو یہ بتائیے جیسے جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا، تو سب کانشیس مائنڈ تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، جب تک کانشیس ہونے سے بھی بہت پہلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی سب کانشیس مائنڈ تو اس کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اویئر نہیں ہوتا نا. ہاں، اویئرنیس تو وہ تو ظاہر ہے، وہ تو کانشیس مائنڈ کا کام ہے نا اویئرنیس کرنا، لیکن وہ ریکارڈ تو ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی ہارڈ ڈرائیو میں. ہاں، تو جیسے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کانشیس اور کانشیس میں، کہ کانشیس جو ہوتی ہے مائنڈ میں تو خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے پھر فیلنگز جنم لیتی ہیں سب کانشیس مائنڈ، اور پھر ان فیلنگز کے نتیجے میں انسان عمل کرتا ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے اسے ایکٹ کرتا ہے، ایکشن لیتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اینڈ میں. تو یہ جو سب کانشیس مائنڈ کا جو برتن ہے وہ تو بہت مطلب اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کا سب کانشیس مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہو تو میرا خیال ہے کانشیس مائنڈ بھی بہتر کام کرے گا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ایکچولی بیچ میں نیٹ ورک کا بھی ہو گیا تھا، لیکن میں جو سمجھ پائی ہوں میں اس کا رپلائی دیتی ہوں. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ریکارڈ میں ہے، ہاں، سب سب کچھ اس کانشیس کے مائنڈ تو اس کا کہاں سے شروع ہو ریکارڈ جاتا میں ہو رہا ہے. ہاں، یہ ریکارڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی مدر کے وام ماں سے. کی ٹھیک ہے، وجہ سے، بالکل. اس کی ماں نے جی جو ایموشنز لیے، جو اس طرح اس نے معاشرے کو دیکھا یا جو چیزیں فیس کی، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ بچے کی DNA میں چلا گیا. تو بینگ اے ہیومن، ہم سب کے DNA میں، ہمارے برتھ سے لے کر ہماری ڈیتھ تک کے پورے کائنات کے سارے سیکرٹس، سارے راز موجود ہیں. فیڈ ہے، یہ پروگرام فیڈ ہوا ہے. اب وہ بچے کو پتا نہیں ہے، وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا آ گیا، کبھی نیگیٹیوٹی بھی آ گئی. کہتے ہیں نا بچہ اس پہ چلا گیا ہے، بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی میں اینگر بہت زیادہ ہے تو اچھا ہو بھی گیا. لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ جو اس نے مدر کا لیا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے یا چینج نہ ہو سکے. آپ کے جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ آپ کو ان چیزوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا وہ برتن اگر اس میں ہولز تھے، تو اگر آپ کے ایٹماسفیئر میں پھر اسی طرح نیگیٹیوٹی نہیں ہو گئی آفٹر برتھ،
تو وہ ہول ہو جائیں گے، فل ہو جائیں گے، ہیل اپ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسے ہی ایٹماسفیئر میں رہا جیسا کہ اس نے ماں کے پیٹ میں دیکھا ہے، یہ سنا ہے، اس ٹائم اویئر تو نہیں تھا یہ کیا ہے، لیکن فیل جی تو ہو رہا تھا، بالکل پروگرامنگ تو چل رہی ہے۔ جی یعنی جی کہ یہ وہ چیز ہے سب کانشیس مائنڈ، کہ اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ نے اگر ویڈیو سامنے کو چلا دی تو آپ کا مائنڈ ریکارڈ کر رہا ہے، اٹس جی آلویز ان ریکارڈنگ موڈ، ہاں ہاں تو وہ تو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب اس میں سے اب جو تربیت کی جائے گی وہ اس ہاں میں سے کیا چیزیں انہانس ہوگی، کیا وہ نیگیٹو انسان یا نیگیٹیوٹی زیادہ کو فوکس کیا جا رہا ہوگا جو اس کی تربیت ہے، یا پازیٹیوٹی کو؟ جی جی تو جب اب وہ تو ہو گیا پاسٹ از پاسٹ، پاسٹ کی چیزیں ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس کے اندر ہے، لیکن وہ دب جائیں گی اس اچھی تربیت سے، اس اچھے ایٹماسفیئر سے جو اس کو بعد میں ملا، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہے نہیں۔ اچھا تو تو اس اگر میں میں نے آپ کا رپلائی نہیں یہ نہیں کیا ہو میں سمجھ گیا بات کو آپ کی تو اس میں جینڈر کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے کہ ایک جینڈر میں زیادہ اور ایک جینڈر میں کم؟ نہیں نہیں، میں نہیں اچھا سمجھتی کہ جینڈر کا اس میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل دماغ دونوں نہیں کو میں ایک یہی جیسا جاننا چاہتا برابر ہی تھا، دیا ہے۔ وہ جیسے کہتے ایسا ہیں نا کچھ کہ نہیں کہ ہمارے عورت کم معاشرے عقل میں ہوتی ہے نہیں نہیں وہ بات کا یا مخلوق ہی نہیں کر رہا نیگیٹو تھا ہوتی ہے۔ میں قوت برداشت کی بات کر رہا تھا کہ جیسے ایک جینڈر اگر کہتا ہے کہ جی جیسے میں ایک اپنی چھوٹی سی مطلب میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ بات جب آپ یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اب وہ بیٹا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں بیٹا مرد نہیں روتے، مرد نہیں روتے کہتے ہیں نا ہم لوگ ہوں، اپنے بچے کو، جی ارے جی بالکل۔ مرد بچے ہو، تم ایسا نہیں کہتے۔ اور بچے کو یہ بچپن سے جسے کہتے ہیں نا کہ پروگرام کر دیا جاتا ہے کہ تم رو نہیں ہوں سکتے سب کے سامنے، لیکن ہوں بچی جو ہے وہ پاؤں پچھاڑ کے روئے تو ہم کہتے ہیں بچی ہے بیچاری۔ ایسا ہوتا ہے نا ہوں ہمارے گھروں میں بالکل۔ جب ہم بچے بڑے کرتے ہیں، تو میں اس لیے ایسے ہی ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا اس میں ہوں کوئی ایسا ہے کہ ایک جینڈر کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے یا ایموشنل فیلنگز اس میں زیادہ ہوتی ہیں ورسز دوسرے کے؟ دیکھیں، افیکٹ کرنا یا نہ کرنا یہاں پر ہے ہی نہیں، آپ وہ ہر وہ چیز وہ بندہ جو ایکسیپٹ کرے گا اسے ایکسیپٹ کرے گا جس سے اس کے ایموشنز رکے ہوں گے، جی جی جس کی اٹیچمنٹ ہوگی۔ یعنی اگر آپ اپنی ماں کی یہ بات مان رہے ہیں تو اٹس مین آپ کی مدر سے جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے ایک ایموشنز فارم میں ہے، رسپیکٹ ہے، اس کو کریں۔ اب فار ایگزامپل ہم یہاں پر جیسے بیٹھے ہیں، ہمارے باہر کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے ساتھ والے گھر میں یا کوئی شور شرابہ، تو وہ ہم پہ افیکٹ تو نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے؟ ہر شور کا جواب ہم نہیں دے سکتے، ہر آنے والی جو ہے سجیشنز کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے۔ اچھا اسی طرح آپ اپنے وہی لاجیکلی آپ اگر اس کو مانتے بھی ہو کہ ہاں مرد ہونا، تو مرد تو روتے نہیں ہیں، آپ نے وہی اپنے کانشیس مائنڈ سے اس کو پہلے فلٹر کیا، پھر اپنے سب کانشیس میں لے کر آئے تو جا کے وہ ہے۔ اگر آپ اس کو فلٹر ہی نہ کریں، سجیشنز کو آپ وہیں پر روک دیں، اس کو اندر آنے نہیں دیں، تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر مرد ہو کے بھی روئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا کیونکہ وہ مرد کو دکھایا گیا اور اسے پتا ہے کہ ایک حکیم بنایا گیا، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ شوہر کو باپ کو جو درجہ دیا گیا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں اپنے فادر کو دیکھا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا ہے، تو مائیں بھی وہی چیزیں ڈیولپ کر رہی تھیں، تو آپ جب اس کو مانتے ہیں تو آپ آگے لے کے گئے اپنے لاشعور میں۔ تو چلیں تو ایک دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کیونکہ آپ ہیپینس کی بھی کوچ ہیں، جی جی، تو یہ ہیپینس ہے کیا اصل میں؟ خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی جب آپ کسی چیز کے بنا، آپ ایک تو کسی سے آپ ریلیٹ نہ کرو، بنا کسی چیز سے ریلیٹڈ، جب اپنے اندر آپ انر پیس اور ایک خاص قسم کی ایک وائبریشن فیل کرو جو آپ کو بہت ہی زیادہ خوش کر دیں، اٹس کالڈ ہیپینس۔ میں خوشی کو کبھی کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کرتی، میں کبھی بھی ڈیپینڈنٹ مطلب نہیں ہوں کہ میری لائف میں یہ چیزیں ہوں گی تو میں فیل کروں گی۔ اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر جائیں کہ آپ کو ویسے ہی بیٹھے بٹھائے خوش ہو جائے، ان ناؤ ڈیز اس سچویشن میں بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں، آپ خوشی فیل کر سکتے ہیں۔ آپ تو پھر کیسے خوشی فیل کر سکتے ہیں؟ جی جی، نو تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں؟ اگین ان کی مائنڈ کی پروگرامنگ، انہوں نے اپنے دیکھا ہوگا سراؤنڈنگ میں کہ اگر ہم کسی کو ٹیز کرتے ہیں یا پین دیتے ہیں تو خوشی فیل کرتے ہیں، تو وہ اس میں خوشی فیل کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پین کسی اور کو ہو رہا ہو، یہیں بیٹھ کے ان کو درد ہو رہا ہوتا ہے، تو اٹس مین کہ یہ ان کی پروگرامنگ ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے مائنڈ سائنس کو اس طرح جی سے، جی جی ہماری جو ساری فیلڈ ہیں، کوچنگ ہے، ان سب کی اویئرنیس کی، اور اس کو
بہت زیادہ اسپریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو خوشیاں بکھیرنے کے 3 جو مستند اصول کیا ہے جو لوگوں کو اپنانے چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی لائف کا ہیپینس اینڈ سیڈنس کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دیں. اچھا. ہمارے لوگ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ان لوگوں کی. لوگ اگر انہیں اپریشیٹ کریں گے تو وہ خوش ہوں گے. فیس بک پہ ان کی پوسٹ پہ لائکس کریں گے تو خوش ہوں گے. اور ہاں اس کا کھانا اچھا بنایا ہے تو ہسبینڈ تعریف کریں گے تو خوش ہوں گے. ایسا ہوتا ہے ابھی بھی؟ آپ اپنے آپ کو ہوتا ہے. میرے پاس تو سارے فیمیل زیادہ ہوتی ہیں. نہیں، میں تو ہسبینڈ کی بات کر رہا تھا کہ تعریف اب بھی کرتے ہیں وہ. اب تو لازمی کر رہے ہوں گے, گھر میں بیٹھے ہیں تب تو کرنا ہی پڑے گا. وہ تو مجبوری ہے. اگر ادروائز وہی کچن میں کھڑے ہوں گے. وہی نا. کیونکہ اکثر یہ سنا ہے ہم نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کہ مردوں کی ایک فطرت میں یہ بھی شامل ہے نا کہ چائے کتنا ہی اچھا بیگم پکا دے وہ کہیں گے یار ہماری اماں کے ہاتھ کا مزہ نہیں ہے. کیونکہ اماں کا جلا ہوا کھانا کوئی دوسرا تھوڑی بنا سکتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ آپ کے بچے بھی پھر آگے جا کے یہی کرنا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے شوہر بیوی کے کھانے کی تعریف بہت کم ہی کرتے ہیں, اماں کی تعریف چل رہی ہوتی ہے. نہیں الحمدللہ. میں شاید یہ کہ میرے گھر کا ایٹماسفیئر تو ایسا آپ ہے تو کہ NLP پریکٹیشنر ہے نا, اب ہر ایک تو نہیں ہے. وہ تو بعد میں بنی نا. اب ایک دم سے تو اسٹارٹ سے تو ایسا نہیں تھا نا. تو میرے کھانے کی نہیں میں مذاق کر تعریف رہا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہوں. ہے. اللہ خوش رکھے سب کو. تو یہ بتائیے کہ یہ جو دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا کوچنگ, یہ کیا ہوتی ہے؟ کوچنگ ایک ایسا وے آف یہ ایسی اسکل ہے جس میں آپ کسی دوسرے پرسن کی ہڈن کوالٹیز کو انہانس کرتے ہیں, اس کو باہر نکالتے ہیں. کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, یا آپ دیکھ فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس کوئی آیا, اس کو ایک بزنس رن کرنا ہے, وہ پوائنٹ اے پر ہے, اب اس کو پوائنٹ بی پر جانا ہے. کیسے جانا ہے نہیں پتا. حالانکہ جیسے ہم پہلے بھی ابھی ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے سب کانشیس میں ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. ہر چیز کا سلوشن انسان کے اندر ہے. اس کے پاس, اس کو پتا ہے, وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو انہانس کیسے کرے, وہاں تک کیسے لے جائے. تو وہ کوچ جو ہے وہ اپنے کوچی کو جسٹ ایک خاص میتھڈ کے کوشچنس کے تھرو انہیں گائیڈ لائن نہیں دے گا, ان کے اندر سے وہ ان کے ہڈن ایبلٹیز کو انہانس کرے گا اور انہیں اس وے تک لے جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے لیٹ دا ہارس گو, یعنی کہ آپ کے پاس کسی کی ایک کوئی گھوڑا گھومتا پھرتا آ گیا ہے اور اس کو پتا نہیں, مطلب اس کو تو پتا ہے کہ اس کا گھر کیا ہے. آپ وہ گھوڑا تو نہیں بول سکتا نا کہ مجھے میں کہاں سے آیا ہوں, میں گم گیا ہوں, میرا راستہ ایسا ہے. تو آپ کیا کریں گے, اس کو جانے دیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے آزاد, وہ جہاں جائے. ہاں تھوڑا سا اس کو واپس ٹریک پہ ضرور لائیں گے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے اس کو لے جا رہا ہے اس ٹریک پہ ہی رہے, لیکن پھر اس کو چلنے دیں گے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا. تو اسی طرح کوچنگ سیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گائیڈ لائن کوئی نہیں دیتے ہیں. اچھا. ہم ان کو صرف اور صرف کوشچننگ کے تھرو ان کے انر جو سارے سولوشنز ان کے اندر موجود ہیں, اس اسٹرکنگ پوائنٹس ان کو نکالتے ہیں تاکہ وہ سولوشنز وہ خود ہی سامنے لے کر آتے ہیں. کوچنگ اور اس کے بعد وہ اپنے تک پہنچ جاتے ہیں. کوچنگ میں مطلب اس کا بنیادی جسے کہہ رہے ہیں, جس کی بنیاد جیسے ابھی آپ نے کہا کہ تو وہ اسے اگر ہم کہیں کہ ایک لائن میں, اگر ایک ون لائنر میں اگر ہم اسے واضح کریں کہ کوچنگ میں ہم کرتے کیا ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ, جیسے آپ اپنے کلائنٹ کے, میں اپنے کلائنٹس کے, ہم کیا کرتے ہیں اصل میں؟ کوسچننگ سیشنز ہوتے ہیں. نہیں, کوسچننگ تو وہ اس کے مسائل کے متعلق ہو رہے ہیں نا. مطلب وہ پروسیس جو ہے اگر ہمیں اسے بیان کرنا ہو, یہ سوال اکثر مجھ سے تو کیا جاتا ہے. پروسیس ٹو ہیلپنگ پیپل, ان کو ان کے پروفیشنل یا پرسنل ایشوز کو انہانس کرنے کے لیے کہ وہ ان چیز سے اویئر نہیں تھے, یا یعنی سیلف اویئرنیس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. نہیں سیلف, میں تو اس کو یوں ہی کہتا ہوں کہ اس کی سیلف ڈسکوری ہوتی ہے, اس کی اپنی. ہمارا کام اس کو لے کر چلنا ہے اس ٹریک پہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے بجائے ہم سے. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اوور آل, چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو, 90% لوگ بچپن سے لے کے
اور بڑھاپے تک ہر شخص انہیں یہ بتاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے، سوچنا کیسے کیا ہے. تو ہم یہ بتاتے ہیں ایز اے کوچ کہ بھائی سوچنا کیسے ہے، نہ کہ کیا ہے. نو تو ڈاؤٹ. یہ فرق ہوتا ہے کوچ میں اور دوسروں میں کہ ہم صرف اس کو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سوچنا کیسے ہے. کیا ہے تو تمہیں پوری دنیا نے بتایا، بچپن سے ماں باپ نے، پھر ٹیچرز نے، پھر باس نے، پھر بیگم نے، پھر بچوں نے، سبھی یہی کہتے ہیں نا کہ بس آپ چھوڑیں، بس اب آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. لیکن کوچ ایک واحد وہ ہوتا ہے ذریعہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں سوچو یہ کیسے کرو گے. تو یہ والی بات ہے. تو بہت اچھا جواب، ماشاءاللہ بہت اچھے. تو یہ بتائیے، یہ جو دوسرا آپ نے ایک مجھے بتایا تھا ریکی، اچھا وہ جب ریکی کا نام آتا ہے، اور بہت سارے دوستوں نے ابھی پچھلے چند دنوں میں بات کر رہا ہوں، کافی لوگ ہیں اس میں، تو وہ تو ایسا لگتا ہے کوئی تلسماتی کہانی سنا رہے ہیں، اور اگر سب کے پاس اگر وہ ہے تو پھر ہم کورونا سے کیوں گزر رہے ہیں؟ سب اپنے ہاتھ بڑھا دیں اور ختم کر دیں اس کو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ریکی جو ہے کرونا کو یہاں تک پاکستان میں اس لیول تک بچا کے رکھنے میں ریکی ہیلرز کا ہاتھ نہیں ہے؟ میں نہیں ہمارے سمجھتا، ریکی خیر میں ہیلرز تو نہیں سمجھتا، کیونکہ ریکی کے ہمارے ماہرین جو ہے وہ پاکستان میں تو بہت تھوڑے سے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نا وہ تو. بالکل. تو پھر لیکن اب امریکہ ریکی میں بھی کو بہت کہتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ ہیں یہاں، اور بڑے بڑے استاد اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں وہی کہتا ہوں کہ بھائی پھر یہ ویکسین کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سارے ریکی ماسٹروں کو لے کے ایک پہاڑ پہ بٹھا دو اور روکو سب. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ریکی کا آلٹرنیٹیو کائنڈ آف ٹریٹمنٹ کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور پلس ہر بندے کے اندر ہر بیماری کا علاج کرنے کا پروسیس مطلب موجود ہے، ٹریٹمنٹ بھی ہے. تو اسے ذرا ہمیں تو سمجھائیے یہ کرتا ہاں، کیسے ہے؟ ریکی از بیسیکلی کائنیٹک انرجی. ہمارے سراؤنڈنگ میں ہر طرح کی انرجیز موجود ہیں. جی ہر جی. چیز ایک انرجی فارم میں ہے اور ہاں. وائبریٹنگ موڈ میں ہے. وہ خاص وائبریشن کے ساتھ ایک انرجی ڈیولپ کری ہے. اچھا، فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس کچھ لوگ ابھی آتے ہوں گے تو ان کا بیٹھنا آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو ان کا اورا اتنا پازیٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جو انرجی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اسپریڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پازیٹیو ہوتی ہے. تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی کمپنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ یہاں ہوں یا جیسے کیمرے پہ آپ کے ساتھ اس ٹائم آپ کو میرے ساتھ بات کرنا اچھا لگ رہا ہے، تو میرا اورا وہاں تک جا رہا ہے. جسٹ جوکنگ. اسی طرح جو نہیں. ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو نیگیٹو لگ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں، یا بعض دفعہ آپ بنا کسی ریزن کے ان کا کوچنگ سیشن سے بھی اوائڈ کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو میرے گلے بڑھ جائیں گے. تو یہ ہماری وائب، یہ ہماری انرجیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اورا ہے. اسی طرح ہر چیز کی بھی اپنی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. ہمارے اس ٹائم کائنات میں کتنی انرجیز کو ہم اویئر بھی نہیں ہیں. تو ان میں سے یہ انرجی جنہیں ریکی کا نام دیا جاتا ہے، یا ڈاکٹر انرجیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک جاپنیز پروفیسر نے یوسوئی نے اس کو ری ڈسکور کیا تھا. انوینٹ نہیں کیا تھا، ری ڈسکور اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں رقیہ ایک پروسیس ہے، رقیہ جسے کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کچھ سوتوں کو کا ویٹ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے. اٹس کالڈ رقیہ. تو وہ ہمارے دین میں ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے کیا تھا جیپنیز ایک وہ تھے، تو انہوں نے اسے جیپنی نام دے دیا ہے، اس کا نام ریکی رکھ دیا ہے. اٹس کائنیٹک انرجی، یعنی کہ اس انرجی کو ایک خاص پروسیس سے اپنے ہاتھوں میں لے کر آیا جاتا ہے، اور پھر آپ پیشنٹ تک اس کو ٹرانسفر کرتے ہو یا کسی بھی پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب اویئرنیس اس لیے نہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی میجیکل چیز نہ ہو، لوگ اس طرف آنے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں جادو نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں. ریکی کو سائنٹیفکلی پروف کیا گیا. ایک پوری اس پہ کیلون آئی تھنک برادرز ہیں، انہوں نے اس پہ کیا، ریسرچ کی، ایکسپیریمنٹ کیا. ایک لیڈی کو لٹایا گیا ایک ڈارک روم میں، اور پھر ایک ریکی ہیلر کو اس کے تھرو اس پہ ریکی کا جب پروسیس کیا گیا تھا، تو اس ڈارک روم میں اس ٹائم تو نہیں کچھ دکھ رہا تھا، لیکن کیونکہ ان کے کیمراز اتنے زیادہ وہ رکھتے تھے پاور، نے بعد میں دیکھا کہ اس ڈارک روم میں ملٹی کلر ایک بنفشی جسے آپ کہتے ہیں وائلٹ کلر لائٹ موو کر رہی ہے، اور وہ جس طرح سے آتے ہوئے تمام چکراس کو جا کے بیلنس کر رہی ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں جس طرح اگر ہمارے باڈی میں بلڈ کا سرکولیشن پراپر ہونا چاہیے، ہمارے سارے آرگنس کا فنکشن پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح ہماری باڈی میں انرجی کا فلو بھی پراپر ہونا چاہیے.
اچھا ہماری اسی طرح لائف میں ہیپینس اینڈ سکسیس، فیلیئرس، ریلیشن شپس، ایموشنل کی سکسیس یا فیلئر یا اس میں امپروومنٹ یا بیڈنس ساری جسٹ بیکاز آف کہ ہماری انرجی کی کہیں بلاکیج تو نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں. جی جی تو اس کو نہ صرف جسٹ یہ نہیں کہ ریکی کے تھرو آپ کریں گے، اور بھی ڈفرینٹ ویز ہیں اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ ریکی میں بلیو نہیں کرتے وہ اسلامک وے آف اس سے کر لیں. نہیں بلیو تو تب کریں گے نا جب انہیں سمجھ آئے گی. اصل میں ہمارے یہاں تو مطلب اندھی تقلید کر بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. اصل تو چیز ہے انہیں سے سمجھنا. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک قسم کے جب ہم پلے بڑے بچے تھے تو وہ جیسے ہپناسس پہ اب آپ لوگ ظاہر ہے آپ کا یہ سبجیکٹ ہے ماشاء اللہ، اور آپ لوگوں کو وہ یہ ساری چیز آپ نے باقاعدہ بطور علم سیکھی ہے نا. لیکن ہمارے زمانے میں تو مداری آتا تھا اور ہپناٹائز کر کے اپنا ڈٹرجنٹ بیچ کے سب کے پیسے لے کے نکل لیتا تھا، یا وہ گاڑی ٹرین میں لوگ چڑھ جاتے تھے اور 10 منٹ کے لیے سب کو مدہوش کرتے تھے. اور جیسے کہتے تھے نا ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا اس کا ایک خاص نام ہوا کرتا تھا اردو لینگویج میں، تو وہ اس ڈبل ٹائپ کے بھی. ہاں ڈبل تو ویسا اور اس طرح. ہاں تو میرا مطلب ہے کہ وہ بھی تو لوگوں کے ذہن میں چونکہ وہ ایسی چیزیں اور ایسی پرانی باتیں ہیں نا تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سے کہ وہ بطور دیکھیے اس سائنس کے آنے کے بعد مطلب لوگوں کو ابھی اس کی اویئرنیس جتنا ہوئی ہے جتنا یہ اب ایک پراپر ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے مائنڈ سائنس دیکھی کہ میں بھی بتاتی ہوں. تو تب سے وہ جو اتنے سارے ڈبا پیر ٹائپ کے جو بنے ہوئے لوگ تھے ان کی دکانیں ٹپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہاں کیونکہ اب آپ اتنے اویئر ہو گئے ہو کسی کی باتوں میں، اور پھر اس کو بریک کیسے کریں. مطلب اگر آپ کو کوئی بات کریں تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مطلب کسی کی اس طرح اس میں نہ آ جائیں، ٹرانس میں نہ آ جائیں. تو یہ بھی پراپر اس میں سکھایا جاتا ہے. اچھا ریکی کا جیسے میں بتا رہی تھی نا، ریکی کی ٹریٹمنٹ ابھی تو ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے اس کو اپروول ہونے جا رہا ہے. جنا ہاسپٹل میں باقاعدہ یہاں پر ڈاکٹرز اپنے سیشنز لیتے ہیں اور خود بھی ریکی کو وہ سیکھ رہے ہیں اور اپنے اس میں کریں. ریکی کو جب آپ کس طرح سے تھوڑا میں اس کو ایزی وے میں جی 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 تو ان کا تھوڑا اس کا مس کانسیپٹ ہے کہ کیسا ہوگا تو وہ چینج آ جائے گا. جب ہم اکثر آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کال آ گئی، ٹھیک ہے، یا ناؤ ڈیز ابھی جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں کیا ہے، کوئی یعنی وائر کنیکشن کوئی سورس ہے، کیسے ہو رہی ہے یہ، کیسے آ رہی ہیں یہ خاص لہروں کے فریکوینسی لیے سے. یس. ٹھیک ہے، تو ریکی از آلسو اگر ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں، ہم اس پہ بلیو کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ کیوں نہیں یقین کرتے ہیں. تو ہماری سوچ بھی ٹریول کرتی ہے، ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ بھی ٹریول کر رہا ہے، تو ریکی انرجیز بھی ٹریول کرتی ہیں. اچھا مین چیز ہے آپ کی انٹینشن. ہاں تو یہ جو آپ کے شعبے کے لوگ ہیں تو یہ کیا اس کی ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، یا کیسے مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کی؟ دوسرے لفظوں میں ظاہر ایک پیشہ ہے نا، اور ہر پیشے کی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہر شعبے میں مارکیٹنگ آج کل بڑی لازم ہے. تو آپ لوگ کس طرح مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ مطلب باقاعدہ اس کی ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل لیتے ہیں آن دا اسپاٹ. آپ آڈینس میں اگر کوئی ہے اس کو کوئی اسی ٹائم کا کوئی اگر چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپیرینس کرائیں، کوئی ایشو ہے فار اچھا ایگزامپل اس کو بہت زیادہ سر درد ہو رہا ہے تو اس کو بلایا جائے گا. اب وہ اچھا پہلے سے ڈیزائن تو ہوتا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ آئیں گے اور اس ٹائم سے جب ہم ریکی انرجی اس میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ خود فیل کریں گے، ایکسپیرینس کریں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو لائٹر فیل کر رہے ہیں، جی کس جی طرح ان کے اندر انرجی کا ایک فلو ہو رہا ہے. اور جب اس میں وہ 5 to 10 منٹ میں بہت بہتری فیل کریں گے تو وہ خود جانتے ہیں، مان جائیں گے کہ یہ ریکی اچھا بھی کوئی اچھا یہ انرجی اچھا اچھا ہے. اچھا اچھا نہیں وہ بہت میں یہ بڑا ظاہر ہے ایک بہت دیکھیے ہر کارآمد انسان چیز کی ہے. بالکل، اور اس کو بھی اویئر کرنا چاہیے لوگوں کے. ہاں اس کو مطلب اسی لیے میں چاہ رہا تھا یہ سوال کر کے تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ یہ ہے کیا. تو بہت سے لوگوں اسی تذبذب میں رہتے ہیں کہ بھائی یہ شاید یہ بھی وہ بابا بنگالی والا کوئی دوسرا نیا فارمولہ آ گیا ہے تو اسے ہمیں دور کرنا چاہیے نا، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے یہ. اچھا تو یہ بتائیے کہ اس کو سیکھتے جو ہیں اس کا کیا عمل ہوتا ہے؟ مطلب باقاعدہ کوئی اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا کتنا طویل کورس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ نہیں، اس کی کوالیفیکیشن تو ایسا سچ نہیں ہوتی. میری خود ابھی 11 سال کی بیٹی بھی ریکی ہیلر ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپر لے کر کیسے چلتے ہیں. جی جی
کچھ ہمارے اندر اتنی نیگیٹیوٹیز آ چکی ہوتی ہیں، اس کو پہلے کلین کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ میڈیٹیشنز دی جاتی ہیں. اگر آپ ریکی کرو گے، فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو ہیل اپ کریں، اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر نوٹ کیا ہوگا جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی انرجی لگائی ہے، اس کی اپنی باڈی کی انرجی اس کی خدمت میں لگ گئی اور وہ ہو گیا. لیکن ریکی کے تھرو آپ کی باڈی کی کوئی بھی انرجی نہیں سیٹ ہوتی. اب کائنات سے ہمارے سراؤنڈنگ میں، جیسے میں نے بولا، تو اس انرجی کو ایک خاص پروسیس سے اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور دین اس پیشنٹ تک ٹرانسفر کرتے ہیں. پیشنٹ چاہے وہ آپ کے سامنے ہے یا آل اوور دا ورلڈ کسی بھی جگہ پر ہے، آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہو، اس کو ہیل اپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب جو تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن، تو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ خاص میڈیٹیشنز دی جاتی ہیں، کچھ ٹائپ کی ڈائٹ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لایا جاتا ہے. نیگیٹیوٹی اس سے اوائڈ کرنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ نیگیٹو ہوگے، اگر آپ ریکی کر رہے ہو اور آپ کے مائنڈ میں کچھ نیگیٹو تھاٹ چل رہے ہیں، تو وہ نیگیٹو وائبس ہی آپ نے اس پیشنٹ تک پہنچائی نا، ٹرانسفر کی. جتنا زیادہ آپ کام ڈاؤن ہوگے، جتنا پازیٹیو ہوگے، اتنا زیادہ آپ کی ریکی جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرے گی، لوگوں پہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گی. اچھا، تو یہ میڈیٹیشن پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میڈیٹیشن کیسے کرنی چاہیے لوگوں کو اگر کرنا چاہیں تو؟ بالکل. اور میرے الحمدللہ جیسے ہی یہاں پر یہ سٹارٹ ہوا، لاک ڈاؤن جیسے ہی سٹارٹ ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگوں میں کیا نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. ہر طرف جیسے ہی تھا، مجھے کالس میں آئی میری اسٹوڈنٹس اور کافی سارے میرے کلائنٹس کے میسیجز بھی آئے کہ میم کیا ہوگا، ہمیں تو کچھ ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے. تو اس ٹائم میں نے اپنی رسپانسبلٹی یہ سمجھی، بینگ ریکیلر اینڈ مائنڈ سائنس کی اسٹوڈنٹ، کہ مجھے اب یہاں پر رول پلے کرنا چاہیے. تو میں نے ایک ہیلنگ میڈیٹیشن سیریز اسٹارٹ کی تھی، جس میں میں روز 200-250 لوگوں کو لے کر بیٹھی تھی، ان کو میڈیٹیشن کراتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ہیل اپ ہوتا دیکھتے تھے. اور نہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے تھے، آل اوور دا ورلڈ انہوں نے سب کو ہیل اپ ہوتے ہوئے دیکھا. اور یہ صرف میں نہیں کری، میرے جیسے جتنے بھی ریکیلر ہیں، نہ صرف یہاں، دنیا میں جہاں بھی، ان سب نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب نے کیا ہوگا اپنی اپنی، اور کر بھی رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں نا، سوچ کی طاقت کیا ہوتی ہے. جب ایک مائنڈ ایک چیز سوچتا ہے تو وہ صرف اس تک نہیں رہتی ہے. جب وہی مائنڈ پازیٹیو یا نیگیٹو، کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھی بات کو اسپریڈ کرو، برائی کو دباؤ، آخر وہ رکھتا ہے نا، یہ پاور رکھتا ہے. اسی طرح جب ہم بیٹھ کے اتنے سارے مائنڈ ایک اچھا سا ویژولائز کریں گے، اچھی سی چیز کو امیجن کریں گے، تو وہ واقعی وہ انرجی رکھے گی، یہ پاور وہ لازمی چینج لائے گی. تو الحمدللہ میں نے تو بہت چینج دیکھا ہے. مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے، کامنٹس لوگوں نے کیے ہیں، ان کی لائف میں بہت سکون آیا ہے الحمدللہ. تو میڈیٹیشن اس کا ایک جو ریکی میں اگر نہیں، کیونکہ ریکی کے لیے بھی پراپر ایک بیٹھنا، ایک پورا ایک پروسیس کرنا ہوتا ہے. میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تو چیز ویژولائز کر رہے ہیں، ایک امیجنیشن، دو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. ویژن وہ ہوتا ہے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہو، یعنی آپ کی ڈیزائرڈ لائف. فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کا ایک ویژن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں، امیجنیشن از اے ڈیزائر، امیجن کر دو، اس کا کرو، اور پھر اس کے بعد آپ سوچ ایک پکچر اپنے مائنڈ میں بناؤ. نارملی ہم کوئی بھی پکچر، اگر میں یہاں بولوں کہ ابھی آپ کو دیکھیں کہ آپ کا کل کیسا ہونا چاہیے، کل آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا کوئی ایک ورک شاپ ہے تو آپ اس کو جسٹ سوچیں گے اور وہ وہاں تک رہے گا. لیکن میڈیٹیشن میں ہم اپنے مائنڈ کو، یا جن کو کرا رہے ہوتے ہیں، ایک خاص اسٹیٹ پہ، ہمارے مائنڈ کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الفا اسٹیٹ پر لے کے آتے ہیں، جس میں وہ ایک ڈریمنگ اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا. جو NLP پروسیس کا خاص ایک رہا ہے، اس میں اس اسٹیٹ پہ ہی لایا جاتا ہے. NLP میں بھی الفا اسٹیٹ تک لایا جاتا ہے. الفا اسٹیٹ پہ جب بھی جو کمانڈ دی جاتی ہیں، یا جو ویژولائز کیا جا رہا ہوتا ہے، یا جو امیجن کرایا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ، کیونکہ وہ پکچر لینگویج سمجھتا ہے، وہ پوری ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور ہم ایز وی نو کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیونکہ 1000 ٹائمز زیادہ اسٹرانگر ہے دین لاجیکل مائنڈ، یعنی کہ ہمارا کانشیس مائنڈ، تو وہ پھر اس میں لگ جاتا ہے اس کو ریئلٹی فارم میں لانے میں. تو ہم جو وہ پکچر اس کو اس لیول تک
میڈیٹیشن میں تو اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے فاسٹ پروسیس سے گائیڈڈ میڈیٹیشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیٹیشنز ہوتی ہیں. تو جب وہ پکچر اپنے مائنڈ کو دکھانے چلتے ہیں کہ آئی ایم ہیلدی, میں اپنے آپ کو ہیلدی دیکھ رہی ہوں, اپنے اسمارٹ دیکھ رہی ہوں, یا جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, تو وہ پھر آپ کا مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ آپ کی ریئل پکچر ہے, وہ نہیں جو آپ کانشیسلی مرر میں دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو جو سب کانشیس کو آپ نے دکھا دیا, تو پھر وہ ڈے بائی ڈے آپ کو وہاں لے کے جائے گا. اس کے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, ویٹ لاس کے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ لاس تھرو یور مائنڈ, اور اپنے ٹارگیٹ اینڈ گول اچیونگ کا بھی ایک میرا پروگرام چل رہا ہے, اچیو یور گولز 30 ڈے میڈیٹیشن چیلنج. تو یہ میڈیٹیشن اور یوگا میں کیا فرق ہے؟ یوگا جو کہتے ہیں لوگ, یہ بھی تو میڈیٹیشن کی قسم ہے. یوگا نہیں, یوگا میڈیٹیشن اور یوگا از ڈفرینٹ تھنگ. اچھا, کیوں؟ ہاں, یوگا میں میڈیٹیشنس ہوتی ہیں, بٹ یوگا از اے ڈفرینٹ تھنگ. اٹس آلسو این الٹرنیٹیو کائنڈ آف ٹریٹمنٹ, جو اسٹریچنگ بیسڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اچھا جی, اسٹریچ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ اینیملز, بچے سے, اور ہماری کائنات کے جتنے بھی اینیملس کو لے لیں, برڈس کو لے لیں, بچوں کو لے لیں, جو جب آپ دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ, اسے کسی نے نہیں سکھایا کہ بیٹا اب تم بچے, اب تم اسٹریچ کرو, اپنے آپ کو ریلیکس کرو. آپ نے دیکھا کبھی کہ وہ کس طرح سے اپنے پاؤں سیدھے کر رہا ہوتا ہے, کس نے نہیں سکھایا کہ کروٹ کیسے لو. بلی یا ڈاگس کو نہیں کسی نے سکھایا کہ تم جب اٹھو تو کس طرح سے اسٹریچنگ لو. کہ نیچرلی ہمیں ہمارے اندر یہ ڈال دیا گیا. تو ہم کیونکہ اپنے لائف کی, اپنے رسک روزی کے چکروں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ بھول جاتے ہیں, اپنا وہ جس نیچر پہ ہم پیدا ہوتے ہیں ہم اس سے ہٹ کے الگ ٹائپ کی لائف گزارنے لگ جاتے ہیں, اس لیے اتنے ساری ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹریچنگ بیسڈ ایکسرسائزز بڑے ریلیکسنگ اینڈ اسٹریچنگ بیسڈ ایکسرسائزز, جس میں آپ کو جمپنگ اور وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی. آپ کے باڈی سے انرجی کو فلو اگین دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں, جہاں بلاکیج ہے اس کو بھی ریموو کرتے ہیں, اور بلڈ سرکولیٹ اس کے بعد اچھی ہو جاتی ہے, اور آپ ہر طرح کے ڈیزیز سے ریکور ہونے لگ جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں. تو اب ایک دوسرا سوال ہے جو اکثر لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ یار اس کے لیے بہت زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہے. یعنی میڈیٹیشن کے لیے سب سے پہلے تو ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم جیسے انڈسپلن لوگ زیادہ ہیں دنیا میں, تو وہ ڈسپلن کیسے بنے؟ اچھا, ڈسپلن تو مسٹ ہے, ہونا چاہیے, اس کے بنا آگے میں ڈفرینشیٹ نہیں کروں گی کہ پھر اینیملز اور ہمیں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ اگر ہم ڈسپلن نہیں رہیں گے. ہاں, لیکن وہ تو کیونکہ اگر ہم لائف اتنی ہے. ڈسپلن دیکھیں, ہماری پوری دنیا, ہماری پوری کائنات ایک ڈسپلن پہ ہی چل رہی ہے. ایک ٹائم پہ ہی سورج کا نکلنا, غروب ہونا ہو رہا ہے, موسموں کا آنا جانا, دن اور رات کا آنا, ایک ڈسپلن اس میں. تو اس میں کوئی حکمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ, کیونکہ ہم تھوڑا اگینسٹ چل رہے تھے, اور پھر ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو میڈیٹیشن از ناٹ جسٹ یہ کہ آپ جو ہے نا, جی ہاں, گیان مدرا میں بیٹھو اور جو ہے نا آپ کوئی خاص قسم کے میوزک ہو, آپ کا ایسا ایٹماسفیئر نہیں, ناٹ ایسا نہیں ہے. کہ آپ میڈیٹیشن چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, ایون کہ آپ تھوڑی سی دیر اگر صبح میں اٹھیں, جس ٹائم بھی اٹھیں آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں. پلس میڈیٹیشن, دعا از آلسو اے بیوٹیفل کائنڈ آف میڈیٹیشن. اچھا, جب نماز کے بعد آپ بیٹھتے ہو, کلام ہوتے ہو, اٹس اے میڈیٹیشن. اچھا, جب آپ اپنی ماں کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے ہو, پیرنٹس کو بھی پیار سے دیکھتے ہو, اٹس اے میڈیٹیشن. جب اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہو, اٹس آلسو میڈیٹیشن. پرندوں کو چہچہاتا ہوا سنیں, یہ بھی میڈیٹیشن ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو جسٹ فوکس کرے, اویئر کرائے آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو کیا رہا ہے, نیچر سے کنیکٹ کرائے, اٹس میڈیٹیشن. اچھا, تو ہاں جی جی, ان کا تو آئی تھنک کچھ نہیں آئے گا نا. ہاں, تو میڈیٹیشن کہیں بھی کی جا سکتی ہے دوسرے لفظوں میں, اور کوئی بھی وقت ہو, اس کے لیے خاص وقت کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے. بالکل. اچھا 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 جی, یہ بالکل مطلب اچھی انفارمیشن ہے لوگوں کے لیے, جو لوگ یہ سوچ کر ہی ٹالتے رہتے ہیں کہ یار اس کے لیے وقت نہیں ہے. اور پھر جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم ایک قدرت کے بنائے ہوئے کلاک کے تحت چل رہے ہیں, تو مطلب یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی قدرتی کلاک پہ نہیں چل رہا ہوتا, میں دیکھتا ہوں وہاں لوگ رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہ انسانی, دیکھیں ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے, ہم نہ ان کے جواب دہ ہیں, نہ اس کے. ہم ریسپانسبل ہیں اپنے, جی جی اپنی جی, تمام چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم ہر بندہ اگر جسٹ یہ تھاٹس لے لے نا کہ اس نے اپنی ریسپانسبلٹی لینی ہے,
50% نہیں, 60% بھی نہیں, 99% بھی نہیں, 100% اگر اپنا ہی ریسپانسبلٹی ہر بندہ سمجھنے لگ جائے تو کراچی کیا ہر پورا پاکستان ہی چینج ہو جائے گا. ہاں بالکل. اور میڈیٹیشن کے گئے کہ آپ جسٹ فوکس آن یور بریدنگ بھی بہت زبردست مائنڈفل میڈیٹیشن ہے. آپ جسٹ بریدنگ کو فوکس کریں, ان اینڈ آؤٹ کو دیکھیں تو بہت آپ کو اس کا بہت ریزلٹ ملیں گے, بہت بینیفٹ ہیں میڈیٹیشن کے. تو چلیں, اچھا یہ بتائیے آپ کتابیں پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ. کس قسم کی کتابیں؟ دیکھیں ایک تو جیسے میری فیلڈ ہے اس سے جی جی ریلیٹڈ تو جی, چلتی میں ہیں, اسی کی وجہ سے پوچھ رہا پلس وہ جو جس میں مجھے ملے کہ ایک پازیٹیو تھنک اینڈ ہوں. دوسروں کی لائف میں لائف چینجنگ ٹائپ کی اس طرح کی میڈیٹیشن, بکس میں پڑھنا زیادہ لائک تو کرتی ہوں. آپ چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے کوئی 2 یا 3 کتابیں ایسی آپ انہیں سجیسٹ کریں تاکہ وہ بھی آج کل فارغ بیٹھے ہیں شاید پڑھ لیں؟ جی جی, ایک ہے ٹیم ڈیوڈ کی ہے میجک ورڈ. اچھا. ہاں یہ بڑی اچھی بک ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ کے ورڈز, آپ کے الفاظ کتنے امپیکٹ رکھتے ہیں, کتنے پاورفل ہوتے ہیں, کہ آپ جو بول رہے ہو وہ ایسے ہی نہیں ویسٹ جاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ سوچنے سے پہلے سولنا ضروری ہے. تو یہ اس میں اس میں سکھایا گیا ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے, یا ہمارے الفاظ جس طرح اگر میری فیلڈ کو اگر لیا جائے تو کیا ہپنوٹک امپیکٹ کریں گے اگلے پر, نیگیٹو کریں گے یا پازیٹیو کریں گے. جی جی. تو اس میں کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا. یہ بہت اچھی بک ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے الفاظ یعنی کہ ان کی بیک مات ان کے کہنے پر اٹھ کے ایک دم سے 10ویں دفعہ بھی چائے بنا لیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. پلس بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے کولیگس میں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جسٹ بولا ہی ہے اور کمانڈ کے اسٹائل میں بولتے ہیں کچھ لوگ, تو اگلا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ, تو یہ اس میں خاص ورڈز کا اس میں یوز کیا گیا, بتایا گیا. سیکنڈ بک جو ہے دا پاور آف ناؤ. پاور آف ناؤ ایک ہارٹ ٹولے کی ہے. یہ بہت زبردست بک ہے. اچھا. اس کا مین جو ہے اس میں جو میسج دیا گیا ہے, جو حقیقت ہے, جس میسج ہم نہیں کریں گے. ہم نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کس میں جی رہے ہوتے ہیں. یا تو وہ اپنے پاسٹ کے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, اس میں پھنسے ہوئے ہوں گے, یا پھر فیوچر کی فکر, کل کیا ہوگا, کیسے ہوگا, جیسے ناؤ ڈیز اب کیا ہوگا, کیا ہوگا. تو اس میں جو پراپر طور پہ بتایا گیا ہے کہ نہ پاسٹ کچھ ہوتا ہے نہ فیوچر کچھ ہوتا ہے. پاسٹ جسٹ فار لرننگ, وہ واپس تو نہیں آ سکتا نا, وہ لرننگ تھا, وہ ہوا اور ختم. اینڈ فیوچر کی فکر کرنے کے لیے کچھ نہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ اپنے ناؤ مومنٹ میں جی نہیں رہے, یعنی کہ جو پریزنٹ اسٹیٹ میں ہے اس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا. ابھی یہاں پر بیٹھے لوگ ٹینشن میں ہیں کہ یہ جو ہے کووڈ-19 اس کی ٹینشن ہے, ہمارے بزنس کا کیا ہوگا. تو ناؤ آپ دیکھو ابھی جو لائف جی رہے ہو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, اس سے اویئر کوئی نہیں ہے. سب سے مین چیز, اگر سب چیزیں چھوڑ دیں, سارے لاسز ہو گئے, ساری چیزوں کو کر دیں گے, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, ساری ہر چیز ختم ہو گئی, پھر بھی آپ تھینک فل ہوں گے کس چیز کے, آپ کے پاس ابھی بھی کیا چیز ہے, آپ کی سانس سے, آپ زندہ تو ہیں. جی. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس سے ویری نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جس لمحے میں زندہ ہیں اس کو تو پراپر وے سے ہم گزاریں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنا آج بہترین بنایا اس کا فیوچر خود ہی اچھا ہو جائے گا. بالکل گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اور یہ گریٹیٹیوڈ ہے کا لیول ٹوڈے از اے پریزنٹ, یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جسے آپ کو دیا گیا ہے. اس کو صحیح استعمال بھی کیجیے اور انجوائے بھی کیجیے. اچھا, تو اب تقریباً ہمارا وقت پورا ہوا جاتا ہے. تو بہت خوبصورت باتیں ہوئی آج آپ سے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بلکہ مجھے ذاتی طور پہ خاصا چیزیں نئی میں نے سیکھی ہیں آج آپ سے, تو بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں, کوئی پیغام دینا چاہیں ان کرائسس میں تاکہ لوگوں کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹ یا کچھ خوشیاں ان کی زندگی میں آ سکیں, تو پلیز. خوشی تو انسان کے اندر ہے, اس کو صرف دیکھنے کی دیر ہے. آپ کے پاس اس ٹائم جو کچھ بھی ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں.
اور دیکھیں کس طرح سے آپ کی طرف خوشیاں خود ہی آتی ہیں. نہ صرف اس کی طرف بھاگنے کی یا اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں جو بس نہیں ہے. آپ کے نصیب کا لکھا آپ کو مل کر ہی رہے گا. اب وہ چاہے آپ رو کے گزارو چاہے وہ آپ ہنس کے گزارو، اس کو ملنا ہی ملنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج اگر برا ہے اور یہ ہمیشہ ہی برا رہے گا. جیسے اگر آپ یاد کریں گے پاس کے کچھ ایونٹس اگر لائف میں آتے ہیں اپس ڈاؤنس، کچھ ایسا اگر ہوا ہو تو کیا وہ آج ہے؟ نہیں نا. تو وہ بھی چلا جائے گا، تو یہ دن بھی چلا جائے گا. لیکن ایک اور چیز بڑا ایک اسٹرانگ ایک وہ ہے، اگر اس چیز کو اگر ہم پکڑ کے بیٹھیں. ایک خاتون نے کسی اسکالر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا ورڈ بتا دیں، شاید ایک بادشاہ نے پوچھا تھا، چلیں جو بھی ہے، ایک ایسا ورڈ بتا دیں جو میں خوشی میں بھی جب یاد کروں تو بھی مجھے وہ بیلنس رکھے اور غم میں بھی دیکھوں تو بیلنس رکھے. تو اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک سینٹینس میں کہ یہ وقت بھی چلا جائے گا. بالکل. تو آج کا یہ وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جی. اٹس آلسو بلیسنگ آف اللہ. اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ڈھونڈنا شروع کریں. کوئی بھی چیز کو، چاہے وہ گھر میں بچے آپس میں لڑ بھی رہے کوئی ایشو نہیں. اس میں دیکھیں تو صحیح وہ آپ کے بچے ہیں لائیولی ہیں، یا چلو اس لڑائی کو ایک پازیٹیو وے سے دیکھیں، آپ کو خود ہی اس میں سے ہیپینس ملے گی. کوئی بات نہیں اگر کسی کی تعریف کر لی، کوئی بات نہیں اگر سالن جلا ہوا بھی مل رہا ہے کھانا، تو تھوڑی سی تعریف کرنے سے جو آپ کو خوشی ملے گی اس کے بعد بڑھ کے ویلیو ملے گی، وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گی. اس ٹائم کو بلیسنگ سمجھیں، اس کو ویسٹ نہیں کریں، کیونکہ لائف ایک ہی ملتی ہے اور لائف بہت شارٹ ہے. یہ تو ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ علماء کب ہے، ہمیں کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ تو ہے اٹل حقیقت کہ ہم نے مرنا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے ہر دن کو میسج جئیں کہ ہمارا آخری دن ہے. کیوں نہ ہم اپنے ہر دن کو ایسا جئیں کہ جب مرنے کے بعد ہم جیسا اپنے آپ کو سننا چاہیں کہ مرحوم یا مرحومہ جو ہے یہ اتنی اچھی نیچر کی تھی، یا تو اس نے دنیا یا انسانیت کے لیے اتنا اچھا کام کیا، یا رادر دین یہ کہ وہ تو اتنی نکسڑی تھی یا ایسے تھی یا فیلیئرز کو فیس کیا. نتھنگ. ہر چیز آپ چینج کر سکتے ہو، جسٹ اپنے تھاٹس کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی لائف بہت خوبصورت ہے. میں اگین ایک خوبصورت سی لائن کہوں گی کہ آپ کی لائف کا ہیپینس اور سیڈنس کا دارومدار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ جیسا چاہو اس کو جیو. کمپلین کسی کا کرنا یا ایکسپیکٹیشنز لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جی تو یہ تھوڑا سا جی بہت شکریہ فرح، بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے. اور ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے خاصی نئی چیزیں سیکھیں، اور جیسا کہ فرح نے آخر میں کہا کہ جلی ہوئی روٹی کھا لیں، اس سے بہتر ہے کہ جلی ہوئی بیگم آپ پہ ناراض ہو، تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور یہ اتنا خوبصورت وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، بلکہ میری پچھلی 50-60 سالہ زندگی میں اتنا وقت میں نے کبھی گھر میں بیٹھ کر نہیں گزارا. تو ذرا اپنے گرد دیکھیے، اپنے اہل خانہ کی آنکھوں میں دیکھیے، ساری دنیا کی محبت آپ کو نظر آئے گی. اور بات ساری یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ٹائم آؤٹ چاہیے ہوتا ہے زندگی سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم آؤٹ دیا ہے کہ میدان سے باہر جاؤ اور بیٹھ کے ری اسٹریٹجائز کرو، ری انرجائز کرو. کیونکہ زندگی میں اب اس قسم کے بحران میں دو ہی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، بس دنیا ختم ہو رہی ہے، یا پھر اٹس اے برتھ آف اے نیو فیوچر، کہ ایک نئے مستقبل کا آغاز ہو رہا ہے. تو آئیے ہم آپٹمسٹک ہو کے، مثبت سوچ رکھتے ہوئے ایک نئے مستقبل کے آغاز کی بات کریں، نہ کہ دنیا کے اختتام کی. تو یہ بہت خوبصورت موقع ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ریکوپ کریں، ری انرجائز کریں، ری اسٹریٹجائز کریں. جو حماقتیں ہم سے ماضی میں سرزد ہوئیں اسے بھول جائیں، آنے والے کل کی تیاری کریں. اور یہ تیاری بہت اہم ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس بحران کے ساتھ ساتھ ہمیں برکتوں والا ماہ سیام بھی ہمارے ساتھ ہے، جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. صرف آپ کا خلوص اور آپ کی نیت کا دخل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس ماہ میں مانگی ہوئی تمام ہماری جائز اور دعائیں پوری کرے. جو لوگ بھی اس کرونا وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برق رفتاری سے صحت کلی عطا فرمائے. اور جو لوگ اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے. اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے اہل خانہ اور ہر وہ شخص جو آپ کے قریب سے گزرے، اس کا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے
پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.